محترم ناظرین، زکوٰۃ کے بارے میں گزشتہ سیگمنٹ میں بات چل رہی تھی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام اگر ہو جائے، پوری دنیا میں ایک خوشگوار منصفانہ تقسیم دولت کا نظام وجود میں آ جائے، معاشی نظام وجود میں آ جائے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں الخیر فاؤنڈیشن نے جتنے پروجیکٹس متعارف کرائے اور زکوٰۃ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کا جو اہتمام کیا، جو نظام بنایا، جو سسٹم کریٹ کیا، اس کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطرناک عذاب سے اپنے آپ کو، ملک و ملت کو، پوری قوم کو بچانے کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ سنہرا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی سب کو ضرورت ہے۔ اور جتنے بھائی بہن ہیں اس مہینے میں خاص طور سے زکوٰۃ، ماضی کی جتنی زکوٰتیں پوری طرح ادا نہیں ہوئی، احتیاطاً زیادہ مقدار میں زکوٰۃ نکالتے ہوئے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے، اپنے آپ کو بہت بڑے خطرناک نقصان سے بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ، اگر زکوٰۃ کا کچھ حصہ مال میں باقی رہ جائے اور اس میں شامل رہ جائے تو پھر باقی پورا مال اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، ہلاکت اس میں آ جاتی ہے، تباہی اس میں آ جاتی ہے اور آفت اس میں نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس عذاب سے، اس پریشانی سے۔ آج پوری دنیا میں یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا الفاظ استعمال کیا ہے، کیا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں اور اندام پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے اور ایک خوفناک اور ہیبتناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ ایسا عذاب العیاذ باللہ تعالی کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اس مال کو، جس مال سے پوری طرح زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پیشانی پر داغا جائے گا، بازوؤں کو داغا جائے گا، پشت پر داغا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ مفسرین کرام نے کیا نکتہ بیان فرمایا کہ جب انسان غریب کو دیکھتا ہے اپنی طرف آتے ہوئے، شاید وہ مدد مانگے گا، شاید وہ تعاون کے لیے اپیل کرے گا، شاید وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرے گا، تو انسان سب سے پہلے چیب و جبیں ہوتا ہے، اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہے، پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے، ناراضگی کے آثار پیشانی پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا جو رد عمل غریب کو دیکھ کر ایک امیر کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ چیب جبیں ہو جاتا ہے، پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، شکن پڑ جاتی ہے، پیشانی پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے فرمایا گیا کہ پیشانی کو داغا جائے گا، پھر انسان کنی کترا کر چلا جاتا ہے، پھر انسان بازو دکھا کر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے مرحلے پر، دوسرے نمبر پر جو رد عمل دکھاتا ہے، اس کی وجہ سے فرمایا گیا کہ بازوؤں کو داغا جائے گا، بالآخر پیٹھ دکھا دیتا ہے، اس وجہ سے پشت کو داغا جائے گا، ورنہ پورے جسم کو اور پورے وجود کو داغا جائے گا، لیکن خاص طور سے ان تین حصوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے اور فرمایا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھا تھا اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب جمع کر کے رکھنے کا مزہ چکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، نماز میں یہ صورت ہم پڑھتے ہیں، تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو لوگ غیبت کرنے والے ہیں اور جو
روبرو طعنہ دیتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والوں کے لیے بھی لعنت، تباہی، بربادی، اور جو روبرو کسی کو شرمندہ کرتے ہیں عیب بیان کر کے تو ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت؟ الذی جمع مالا وعددا، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، دنیا کی شدید محبت ان کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور وہ مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں۔ ویسے گننا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے، غریبوں کے حقوق ادا نہ کرے، اور مال کی محبت اگر رگ و پے میں سما جائے، اور مال کی محبت اگر دل میں جاگزیں ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مال زیادہ محبت کی وجہ سے مال صرف گنتا رہتا ہے شدت محبت کی وجہ سے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی تباہی، ہلاکت، بربادی اور دوزخ کا سب سے نچلا حصہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ یہ لوگ پتھر دل ہو جاتے ہیں اور سخت جان ہو جاتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اور حیات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں موت تو غریبوں کے لیے ہے، اور ہم نے جو مال اللہ نے دیا ہے، جو مال کی ملکیت ہے، اور وہ مال مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو علاج معالجے کا خرچہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے انتظامات ہیں، تو وہ موت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، موت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ کی زندگی مجھے عطا کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مرنا تو پڑے گا ہی پڑے گا، موت تو آنے والی ہی ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، موت کے بعد وہ اور جہان بھی آئے گا، اور ایک نئی زندگی بھی آئے گی، اور اس کے بعد آخرت سے گزرنے کی نوبت آئے گی۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں پھینکا جائے گا، ایسے لوگوں کو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور اللہ تعالیٰ توجہ اپیل کرنے کے لیے، اٹینشن اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے، اٹینشن اپیل کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے بھی ہیں کہ حطمہ کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، یہ کسی چیز کی خطرناکی کو سمجھانے کے لیے، شدت کو بتلانے کے لیے، اور تکلیف دہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے، اور حطمہ کی جو خطرناکی ہے، جو وحشتناکی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ وما ادراک ما الحطمہ۔ یہ بتائے بغیر حطمہ کا ترجمہ ہو سکتا تھا، لیکن ترجمہ نہیں فرمایا، اور حطمہ کا مطلب بیان نہیں کیا، بلکہ توجہ اپنی طرف اپیل کی گئی۔ یہ دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ، یہ حطمہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ یہ وہ آگ نہیں ہے جو انسانوں کی سلگائی ہوئی ہو، انسانوں نے جس کو سلگایا ہو، انسانوں نے جس کو جلایا ہو، انسانوں کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ نہیں ہے، اور مخلوق کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو بھی جھانکے گی۔ یعنی دنیا کی جو آگ ہوتی ہے نا، وہ چمڑا جلنے سے پہلے انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو پھر چمڑا جلنے کی تکلیف جتنی ہوتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد گوشت جلنے کی جو اور زیادہ ہزاروں گنا زیادہ تکلیف ہے، اس کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اس سے پہلے موت واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر اس سے زیادہ ہزاروں گنا زیادہ تکلیف ہڈیاں جلنے کی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ چمڑیاں جلنے سے پہلے پہلے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد گوشت جلنے کی تکلیف اور زیادہ اور ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہوگی۔ اس کو سوچنے اور اس کو بھگتنے اور اس سزا کو برداشت کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر ہڈیاں جلنے کی تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھنا دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری ہڈیاں جلتے جلتے جلتے، پورا جسم جلتے جلتے، آخر میں بالکل وہ دل بھی جلاتی ہے، اور وہ آخرت کی آگ ہوتی ہے۔
تو پھر آپ اندازہ لگائیں کتنے اربوں کھربوں گنا زیادہ تکلیف دل کے جلنے کی ہے۔ تو یہ وہ آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، جو دلوں کو بھی جھانکے گی، اور دلوں کے جلنے کی تکلیف بھی انسان کو برداشت کرنے کی نوبت آئے گی۔ دنیا میں تو اس سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، باقی جسم کے حصوں، ہڈیوں، گوشت پوست وغیرہ کے جلنے کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو پاتا، اس سے پہلے انسان مر چکا ہوتا ہے، ہلاک ہو چکا ہوتا ہے، جاں بحق ہو چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ باتیں بتلائی گئی، میں پوری صورت کی طرف جاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے زکوٰۃ کے مسائل معلوم کر کے اچھی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے مسائل کسی موقع پر تفصیل سے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سارے مسائل کا علم حاصل کرنا، بلکہ ہر مسجد میں ورکشاپ کا انتظام، اور زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں مفتیان دین کا، جو لائق و فائق مفتیان دین ہے، ان کا بیان رکھوانا اور مسائل کا بیان کروانا اور ساری تفصیلات سے آگاہ کرنا، یہ مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار حضرات کا بھی فرض بنتا ہے۔ آج جو ہے وہ یہاں مغربی دنیا میں رہنے والے تقریباً سبھی لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور نماز بھی فرض ہوتی ہے، تو نماز کے مسائل تو بچوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کے مسائل بڑے بڑوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے۔ اب شیئرز کی کتنی قسمیں ہیں، آج کے دور میں زکوٰۃ سے متعلق جدید مسائل کا سامنا ہے، بہت نت نئے مسائل وجود میں آئے ہیں ترقیات کی وجہ سے، اور بہت سارے نئے مسائل، تجارت کی مختلف شکلیں وجود میں آئی ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے وہ مسائل بھی سامنے آئے ہیں جو پرانی کتابوں میں ان کا حل نہیں مل سکتا، اور آج کے دور میں ان کا حل جو ہے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں پھر سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے وہ شیئرز کی کتنی قسمیں ہیں، کون سے شیئرز کی قسم کی زکوٰۃ، کس قسم کی شیئرز کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے گی، نصاب کس صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو صاحب نصاب کون ہے، کون صاحب نصاب ہے، نصاب کا مطلب کیا ہے، اور ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، جو زکاتب المال ہیں ان پر زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ تو وہ 4 قسم کے مال ہیں، سونا، چاندی اور کیش یعنی نقدی اور مال تجارت۔ ان 4 مال تجارت، اب ان میں سے ہر ایک کی الگ تعریفیں ہیں۔ 4 قسم کے مالوں کو یکجا کر کے ان میں سے ایک قسم یا کئی قسمیں یا ساری قسمیں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایسا انسان جو ہے صاحب نصاب بن گیا، مالک نصاب بن گیا، یا منیمم بیلنس آف نصاب کا مالک بن گیا، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس کے اوپر حولان حول ایک شرط ہے، سال گزرنا، اس میں بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ ہر پیسے پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں۔ عربی تاریخ کے لحاظ سے، اسلامک کیلنڈر کے مطابق قمری سال کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں کے حساب سے پہلی مرتبہ محرم صفر سے لے کر ذوالقعدہ ذوالحجہ تک جو سال پورا ہوتا ہے، ان مہینوں کے حساب سے جس تاریخ کو پہلی مرتبہ منیمم بیلنس آف نصاب کا کوئی مالک بنا ہے تو وہ تاریخ اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا سالانہ کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو سیلری ملی، وہ 15 محرم کی تاریخ تھی، آئندہ سال 15 محرم کو اس کی زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا۔ اس دن اگر منیمم بیلنس آف نصاب کی ملکیت پائی جا رہی ہے تو جس دن زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا اس دن اگر منیمم بیلنس آف نصاب کی ملکیت اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس پر جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے، اور درمیان میں اگر کمی بیشی ہوتی رہی، نصاب سے بھی کمی واقع ہوتی رہی، تب بھی اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اول اور آخر میں، شروع اور آخر میں 2 دنوں میں اگر ملکیت نصاب پائی جا رہی ہے، نصاب کی ملکیت پائی جا رہی ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ حولان حول یعنی سال پورا ہونے کی جو شرط ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن جو بھی بیلنس آف نصاب ہوگا اس سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں ایک واجب الادا قرضہ ہوتا ہے اور ایک واجب الوصول قرضہ ہوتا ہے۔ ایک ملنے والا قرضہ ہوتا ہے دوسروں سے، یعنی مجھے ملنا ہے دوسروں سے، ملنے والا قرضہ جس کو کہتے ہیں واجب الوصول قرضہ، اور ایک ہوتا ہے میں دوسروں کو ادا کرنا میرے لیے ضروری ہے، واجب الادا قرضہ۔ تو واجب الوصول قرضوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے اور واجب الادا قرضوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے۔ میں آج شاید یہ تفصیلات ساری بیان نہ کر پاؤں، لیکن خلاصہ میں نے بتا دیا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی تفصیلات آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ خشک مسائل میں صرف آپ الجھے نہ رہیں، بلکہ آپ کو تھوڑا خشکی سے ذرا طری کی طرف ہم لے جائیں۔ اب تک جو ہے وہ ڈرائی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے استاد کہتے تھے اسی کو پکا کرو، اسی سبق کو پکا کرو
تو پھر وہ اگلا مسئلہ اگلا سبق جو ہے وہ دوسرے دن پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر بھی اگر زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو یہ موقع غنیمت ہے، برائے کرم جو ہے وہ سوال کیا جائے اور فون کیا جائے، کال کی جائے، اور یہ احساس دلایا جائے کہ میں کسی قبرستان سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ زندہ دلانے شہر سے میرا خطاب جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ سن رہے ہیں اس کو، اور الحمدللہ اس سے فائدہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلام سے محظوظ ہوا جائے، کچھ ہمارے دلوں میں نرم گوشے بھی پیدا کیے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سرور و سکون کی ایک نئی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں۔ دیکھیے رات کا سناٹا ہے، اور جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب شاہ جی کی آواز ہے، تو یہ رات کے سناٹے میں اس آواز کا ملاپ جب ہوگا اس سناٹے کے ساتھ تو ماحول میں کیا آہنگ پیدا ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بڑے درد دل کے ساتھ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ ہمارے سامعین کو مسائل بھی بتلاتے ہیں، فضائل بھی بتلاتے ہیں، اور اپیلوں کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا عظیم کام ہے، کیونکہ معمولی کام نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو سمجھتے ہوں کہ بھی یہ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت کام یہی ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا، راتوں کو جاگ کے کھڑے ہو کر ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں بات کہنا، ان کے لیے آپ سے مدد مانگنا اللہ کے حکم سے، اللہ ہی آپ کے دل میں ڈالتے ہیں اور آپ ان کی امداد کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، ان کے افطار کا بندوبست ہوتا ہے، اور پھر ان کے لیے پانی کا بندوبست ہوتا ہے، مختلف مراحل ہیں الحمدللہ، آپ دیکھتے رہتے ہیں ڈاکومنٹریز میں۔ آج ایک ہماری خاتون ماں کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ڈاکومنٹری میں، ان کے لیے گھر بنایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے اس ادارے نے حتی الوسع یہ کوشش کی ہے الحمدللہ کہ جو بھی ٹارگٹ ان کے ذہن میں ہوتے ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے، ان کو جلد سے جلد پورا کیا جائے، اور الحمدللہ اس معاملے میں آپ کا ادارہ الحمدللہ بالکل 100% دیانت کے ساتھ آپ کی امانت کو مستحقین تک پہنچاتا ہے۔ رات کے اس پہر آدھی رات ہو چکی ہے، اور عشرہ مغفرت ہے، مفتی صاحب کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، علمی، روحانی، ایمانی، نورانی، وجدانی۔ آئیے ایک حمد باری تعالی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے دل کی دنیا کو بھی بدل دیں، اور اللہ کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں۔ ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں،
سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، آمین ثم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ واقعی روحانیت سے سرشاری کی ایک عظیم کیفیت ہر ایک نے محسوس کی، اور اللہ تعالیٰ اس کلام کو قبول فرمائے، ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے۔ اور میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی اصلاح نفس اگر ہو جائے، اصلاح قلب اگر ہو جائے، اصلاح باطن اگر ہو جائے، تو یقین مانیے ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ پوری دنیا میں اس وقت جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام اور دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کے دل اللہ کی طرف شاید پوری طرح متوجہ نہیں ہے۔ ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں، کتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں، اس میں بہت ہم پیچھے رہ گئے۔ ایسے موقع پر سارے لوگ الحاح و زاری، آہ و زاری، آہ و فغاں اور رجوع الی اللہ کی دولت سے اگر سارے لوگ مالا مال ہو جاتے اور سب کی زبان پر دعا جاری ہوتی اور ہر وقت دعاؤں کا سلسلہ رہتا، تو یقین مانیے، اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنے کا تسلسل ہوتا، تو آج پوری دنیا میں یہ صورتحال شاید نہ ہوتی، اور ہمارے حالات پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحم اور کرم کا معاملہ فرماتے۔ اس وقت بڑی آزمائش ٹوٹی ہوئی ہے، بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور عام انسانوں پر بہت بڑی قیامت اس وقت برپا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، زار و قطار رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں۔ سارے مسلمان، ہم مجھ سمیت سب کو میں خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، مصیبت دور ہوتی ہے صدقہ و خیرات سے بھی،
تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ ہم پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا سارے لوگ، تاکہ ایک ساتھ ہزاروں دفعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے اور اس کا اثر ہمارے حالات کے لیے پر پڑے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ایک دعا 500 مرتبہ ان حالات میں پڑھنے کے لیے ہمارے استاذ محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک دعا بھی پڑھنے کے لیے فرما لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ کم از کم تو 100 مرتبہ ہم پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ کی مدد مانگی جائے، اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے، غریبوں کی مدد کے لیے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کی مدد کے لیے، غربت کی دلدل میں جو پھنستے جا رہے ہیں لوگ، اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اس وقت تمام مصنوعات میں، تمام چیزوں کی، اشیاء خورنوش کی قیمت میں جو بے تحاشا اضافہ نظر آنے والا ہے وہ بہت خطرناک مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس خطرناک مستقبل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، ملک و ملت کی حفاظت کے لیے، دنیا انسانیت کی حفاظت کے لیے ہم یہ ساری دعائیں، سارے اوراد، سارے وظائف بڑے اہتمام کے ساتھ روزانہ ادا کریں اور رمضان میں خوب گڑ گڑا کر ہم دعائیں مانگیں۔ اذکروا اللہ فی الرخاء یذکر اللہ فی الشداء، فرمایا گیا ہے کہ تم کشادگی کی حالت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ مصیبت اور تنگی کے زمانے میں تمہیں یاد کرے گا۔ تو اس وقت جو ہے جن ملکوں کے لوگ بچے ہوئے ہیں یا جو جنگ کی لپیٹ میں نہیں ہے، لاکھوں لوگ پوری دنیا سے عمرے کے لیے آنا چاہتے تھے اور مڈل ایسٹ کی ساری فلائٹیں اس وقت بند ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں ایئرپورٹوں کا کیا حال ہے اور فلائٹوں کا کیا حال ہے، اور تمام عرب ممالک کی فلائٹوں کا جو نقصان ہے، اور پھر اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور مستقبل کے خدشات جو لاحق ہیں، اندیشے جو لاحق ہیں، جو اندیشے دامنگیر ہیں، ان کے پیش نظر ہر چیز کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کتنا بڑا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، ہوائی جہاز کی ساری کتنی ہزاروں فلائٹیں اور پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور لوگ ایئرپورٹوں پر اور ہوٹلوں میں اور مختلف مقامات پر کس طرح قسم پرسی کے عالم میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کس طریقے سے پریشانی کے عالم میں وقت اور لمحات زندگی گزار رہے ہیں، ان کو انتظار لگا ہوا ہے، اور ہوائی جہاز کی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا اپنا نقصان ہے، ہزاروں لوگوں کی تنخواہیں ادا کرنی ہوتی ہے، اور ایئرپورٹ کے عملوں کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ الامان والحفیظ، یہ تو ہوائی جہازیں چلتی ہیں، روادواں رہتی ہے اور مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، تو ان پیسوں سے سارے انتظامات ہوتے ہیں، سارے مشکلات حل ہوتی ہیں۔
اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھیں گی، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا، پیٹرول نایاب ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، چاول کی قیمت بھی بڑھے گی، آٹا اور گندم کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا، اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور نہ جانے کتنے مسائل، دہاڑی پر کام کرنے والے کس طرح پریشان ہوں گے۔ الامان والحفیظ۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے، بیان کیے گئے، اور حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ان حالات میں جہاں دعاؤں کی ضرورت ہے، وہاں رات کے اس پہر میں پتہ نہیں اللہ کے کس بندے کی آنکھوں کے آنسو کام آ جائے، ہم میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک حالات میں تبدیلی نہیں پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ حالات کو جب تک بہتر نہیں فرمائیں گے، اب وہ انسانی بس سے باہر معاملہ نظر آتا ہے، ہمیں انسانی بس سے باہر نظر آ رہا ہے، معاملہ انسانی بس سے باہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لجاجت کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ گڑ گڑا کر معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں، کسبت ایدیکم فرمایا قرآن کریم نے کہ جو کچھ بھی حالات آتے ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ الامان والحفیظ، وہ انسانوں کا کرتوت ہے، انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کھلے عام کھلے بندوں ہو رہی ہے، فضائیں آلودہ ہے، اور ہوائیں مسموم ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے، اور فضائیں خراب ہو رہی ہے، اور اللہ کی زمین ناپاک ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی میں پر تلے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت مانگنے اور توبہ و استغفار کرنے اور اپنی زندگی میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں، اور کوئی صورت نہیں۔ رجوع الی اللہ بہت ہی کارآمد چیز ہے اور ضروری امر ہے، اور رجوع الی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ایام میں، ان حالات میں آپ صدقہ و خیرات کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات میں بہتری کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر ہم استغفار جاری رکھیں گے، عمومی عذاب اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، اور عمومی حالات کی ابتری اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اور حالات میں بہتری اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ اس کے لیے استغفر اللہ، ان اللہ غفور رحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنے سارے انعامات برسائے جائیں گے، اور استغفار کے نتیجے میں حالات میں بہتری آئے گی۔ اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے۔ سید الاستغفار جن کو آتا ہے وہ روزانہ ایک مرتبہ بھی توجہ کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، پوری معنی کو سمجھتے ہوئے اچھی طرح کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس دن اگر اس کا انتقال ہو گیا، انشاءاللہ تعالی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ اس تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو کہوں گا کہ یہ یاد کر لیں، یہ روزانہ صبح کچھ 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جس دن بھی انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر معاف فرما دیں گے۔ اللہم انت ربی
لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا رحم اپیل کرنے کے لیے ہم صدقہ و خیرات کریں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ان مقدس راتوں میں، مغفرتوں بھری راتوں میں، شب مغفرت میں ایک ایک کال کی بڑی اہمیت ہے۔ فوڈ پیک ہم دیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ پانی کے پروجیکٹ میں ہمارا حصہ ہو، افطار ڈسٹریبیوشن میں ہمارا حصہ ہو، بھوکوں کو کھلائیں گے، روزے داروں کو کھلائیں گے۔ اب دیکھیے الخیر فاؤنڈیشن کا کام کتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ انڈونیشیا کے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، تازہ ترین فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں۔ کہاں جکارتا سے لے کر مراکش تک ہر جگہ اس ادارے کا کام ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کہاں انڈونیشیا ہے اور کہاں ہم برطانیہ میں ہیں۔ مجھے تو ایک مرتبہ جانا ہوا تو 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ اللہ اکبر، اتنے زیادہ فاصلے پر بھی الخیر فاؤنڈیشن کا افطاری پروگرام چل رہا ہے۔ آپ کا دیا ہوا ڈونیشن کام آ رہا ہے۔ آپ کا دیا ہوا جو ڈونیشن ہے وہ بیکار نہیں جا رہا، ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مختلف ملکوں میں اللہ کے فضل و کرم سے افطاری میلز کی تقسیم، افطاری ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے زور و شور کے ساتھ اور پوری مستعدی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، افطاری میل اور فوڈ پیک کے ذریعے سحری کا کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے۔ آپ کا ڈونیشن بیکار نہیں جا رہا۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں غریبوں کی دعائیں، مظلوموں کی دعائیں، پریشان حالوں کی دعائیں، مفلسی کی دلدل میں پھنسے ہوئے افراد کی دلی دعائیں آپ کو اور ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، تمام ڈونرز کو مل رہی ہے، الخیر کے منتظمین کو مل رہی ہے، امام قاسم صاحب کو مل رہی ہے۔ میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کوششوں کو اپریشیٹ کیجئے، ان کاموں کا حوصلہ بڑھائیے، ان کاموں کی حوصلہ افزائی کیجئے اور اس کی طرف متوجہ ہوں۔ کون ہے جو رات کے اس آخری پہر میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہو، صدائیں لگائی جا رہی ہیں کہ الا هل من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، معافی چاہنے والا، میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ الا هل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ الا هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا، مصیبت میں مبتلا اور کسی بھی مسئلے سے دوچار اور کسی بھی تنگی اور پریشانی میں مبتلا، میں اس کی تنگی، اس کی پریشانی، اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مصیبت دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الا کذا الا کذا، اس طرح انسانوں کی ایک ایک ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے، ایک ایک حاجت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے پکارا جا رہا ہے، آواز لگائی جا رہی ہے۔ کون ہے جو ان آوازوں پر، ان صداؤں پر لبیک کہتے ہوئے اپنا دامن مراد بھر لیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے اور اپنی ضرورتیں پوری کر لے، بیماری سے شفا حاصل کر لیں، پریشانی سے نجات حاصل کر لیں، اللہ کے رضا اور خوشنودی کا پروانہ حاصل کر لیں، مغفرت کے سرٹیفکیٹس حاصل کر لیں؟ اس کے لیے کون ہے جو سامنے آئے گا؟ آپ کی کالوں کا شدت کے ساتھ انتظار ہے۔ محترم ناظرین، آپ کالوں کی تعداد میں اضافہ کیجئے گا۔ رات کے اس آخری پہر میں چونکہ مقبولیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا کالوں کی تعداد میں اضافہ کر لیجئے۔ آج رات کو اگر زیادہ کالیں کریں گے تو پھر اللہ کی ذات عالی خوش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق تمام بھائیوں بہنوں کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقفے کے لیے چلتے ہیں، اپیلوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔